السلام علیکم ناظرین کرام۔ تین کی کسوٹی۔ حکایت ہے کہ ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کا نوکر بازار میں کھڑے ہو کر آپ کے بارے میں غلط بیانی کر رہا تھا۔ استاد نے مسکرا کر پوچھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ شاگرد نے جذباتی لہجے میں جواب دیا، آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی استاد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروایا اور کہا، تم یہ بات سنانے سے پہلے اسے تین کی کسوٹی پر پرکھ لو، اس کا تجزیہ کرو اور اس کے بعد فیصلہ کرو کہ کیا تمہیں یہ بات مجھے بتانی چاہیے یا نہیں۔ شاگرد نے عرض کیا، اے استاد محترم، تین کی کسوٹی کیا ہے؟ استاد بولے، کیا تمہیں یقین ہے تم مجھے جو یہ بات بتانے لگے ہو یہ بات 100% سچ ہے؟ شاگرد نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ استاد نے ہنس کر کہا، پھر یہ بات بتانے کا تمہیں اور مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ شاگرد خاموشی سے استاد کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ استاد نے کہا، یہ پہلی کسوٹی تھی، اب دوسری کسوٹی کی طرف آتے ہیں۔ مجھے تم جو یہ بات بتانے لگے ہو کیا یہ اچھی بات ہے؟ شاگرد نے انکار میں سر ہلا کر جواب دیا، جی نہیں، یہ بری بات ہے۔ استاد نے مسکرا کر کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو تمہیں اپنے استاد کو بری بات بتانی چاہیے؟ شاگرد نے پھر انکار میں سر ہلا دیا۔ استاد بولے، گویا یہ بات دوسری کسوٹی پر بھی پوری نہیں اتری۔ شاگرد خاموش رہا۔ استاد نے ذرا سا رک کر کہا، اور آخری کسوٹی، یہ بتاؤ یہ جو بات تم مجھے بتانے لگے ہو کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے؟ شاگرد نے انکار میں سر ہلایا اور عرض کیا، اے استاد محترم، یہ بات ہرگز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ استاد نے ہنس کر کہا، اگر یہ بات میرے لیے فائدہ مند نہیں تو پھر اس کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ شاگرد پریشان ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ استاد نے گفتگو کے یہ تین اصول آج سے ہزاروں سال قبل وضع کر دیے تھے، بتا دیے تھے۔ اس کے تمام شاگرد اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ گفتگو سے قبل ہر بات کو تین کی کسوٹی پر پرکھتے تھے۔ نمبر 1، کیا یہ بات 100% درست ہے؟ نمبر 2، کیا یہ بات اچھی ہے؟ نمبر 3، کیا یہ بات سننے والے کے لیے مفید ہے؟ اگر وہ بات تین کی کسوٹی پر پوری اترتی تھی تو وہ بے دھڑک بول دیتے تھے، اور اگر وہ کسی کسوٹی پر پوری نہ اترتی یا پھر اس میں کوئی ایک عنصر کم ہوتا تو وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کو بھی اس تین کی کسوٹی کی بہت ضرورت ہے، جہاں نکتہ چینی، چغل خوری، تہمت بیانی، بے عزتی اور گمراہ کن باتوں کا دور دورہ ہے، اور ہر فرد دوسرے کے لیے زبان کے تیر چلانے کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دی جائیں، ذلیل و رسوا کر دیا جائے۔ اگر کہیں مقبول ہو رہا ہے تو اسے کیسے ناکام کیا جائے، اس کی عزت کو خاک میں ملایا جائے، اس کا سر بلند نہ ہونے پائے۔ یہ سب غلط نظریات جس کی وجہ سے بہت سے افسوسناک واقعات جنم لے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس تین کی کسوٹی پر پورے اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔